ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بھوکا سلاتا ہی نہیں، رزق پتھر میں بھی کیڑے کو دلا دیتا ہے. اب اذان ہو رہی ہے ضیا چلو مسجد میں، اب اذان ہو رہی ہے ضیا چلو مسجد میں. یہ عمل بندہ کو مولا سے ملا دیتا ہے. ہر ایک درد مٹے جب پڑھو درود و سلام، گویا ہر رنج و غم کی دوا درود و سلام. عیش و مسرت میں رات دن اسی نے کاٹا، جو سوچے جاگے پڑھتا رہا درود و سلام. بارگاہ مصطفیٰ کریم میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکر ہے اللہ کریم کا کہ اس عظیم ذات نے ہم سب کو اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. معلوم میں شکر گزار ہوں ہماری جماعت کے ان جملہ بڑے بڑے علماء کرام کا کہ جنہوں نے مجھ کم عمر اور کم علم کو اپنے ساتھ شامل فرمایا. خصوصیت کے ساتھ مفکر اسلام حضرت علامہ غلام مختار قادری صاحب قبلہ بانی و محتمل جامعہ قادریہ مسجد العلوم، اور ملک بھر میں خطاب کے حوالے سے جانے والی شخصیت حضرت حافظ و قاری علامہ ناصر اللہ خان صاحب قبلہ خلیفہ حضرت عبدالشریعہ، حضرت علامہ اشفاق عالم صاحب قبلہ مصباحی جو محب العلماء کے لقب سے جانے جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے ذات کے حامل ہیں. ہماری جماعت کے بہترین محبت کرنے والے علماء کرام سے، علماء کرام کو انکریز کرنے والے، آگے بڑھانے والے بڑے نام کے حامل حضرت علامہ ارشد خان صاحب اشرفی دامازل علیہ جہاں تشریف فرما ہے. یہ جملہ حضرات کا شکریہ کہ مجھ گنہگار کو ساتھ میں رکھتے ہیں. اللہ ان جملہ حضرات کے علم میں، عمر میں، اقبال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بلا تمہید میں سب سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان کا پس منظر اور تھوڑی دیر بدعات اور منکرات کے خلاف اعلیٰ حضرت کی جو نگارشات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ملک ہے افغانستان، ضلع کا نام ہے کندھار. کندھار ضلع میں، کندھار ایریا میں پٹھان برادری کے بہت سارے قبیلے رہتے تھے. ان قبائل میں بڑھیچ نام کا قبیلہ ہائٹ وائٹ شکل و صورت میں امتیازی شان رکھتا تھا. اسی قبیلے سے امام احمد رضا کا تعلق ہے. آپ کا 5واں دادا حضرت سعید اللہ خان صاحب قبلہ مغلیہ حکومت میں لاہور آئے، شخص ہزاری منصب پر فائز ہوئے. آج کے ڈیٹ میں آپ اس کو ضلع کلیکٹر کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ضلع کلیکٹر کہہ سکتے ہیں. آپ کا 5واں دادا. اور جو شیش محل نام کی ایک عظیم عمارت آج بھی لاہور میں موجود ہے، میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے 5ویں دادا کی یادگار کی شکل میں موجود ہے. سبحان اللہ. بعد وہ دلی آئے. دلی میں بھی مغلیہ حکومت کے حوالے سے بڑے بڑے منصب ملے اور آپ حضرات نے خدمتیں انجام دی. آپ کا 4تھا دادا ہے حضرت سعادت یار خان. آپ کا 4تھا دادا سعادت یار خان، وہ بھی اپنے زمانے میں ممتاز شخصیت کے حامل رہے. اور اعلیٰ حضرت کے 13ویں دادا کا نام ہے اعظم علی خان، جو عظیم الشان بہادر تھے اپنے دور کے اور کمانڈر کی حیثیت رکھتے
رکھتے تھے، اور کمانڈر کی حیثیت سے آپ اس زمانے میں سلطنت مغلیہ کی جانب سے روہیل کھنڈ بریلی تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے جنگ میں آپ کو کامیابی دی، شاہی فرمان جاری ہوا کہ آپ روہیل کھنڈ بریلی کے علاقے میں صوبیدار کا شعبہ اختیار کیجیے، آپ اس پر کام کیجیے۔ اتفاق سے مرض الموت میں آپ مبتلا تھے، اسی وقت یہ خط آیا۔ خیر، ان کا نام ہے آدم علی خان، عظیم الشان مالدار، وقت کے عظیم آدمی، باوجود کہ دنیا کو آپ نے ٹھکرایا، دین اختیار کیا، معمولی لباس پہنے، شاہی ٹھاٹ باٹ آن شان سب کو آپ نے طلاق دیا۔ بریلی میں آپ کے مقابل کا کوئی اور آدمی نہیں، اس کے باوجود آپ ایک عامیانہ زندگی اختیار کی۔ یہ ایک عام آدمی کے پاس بیٹھے تو کوئی خط امتیاز کھینچ نہ پائے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بڑے اقبال کی بات ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں ربع اسقط مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بسا اوقات دھوکے باز والے، دروازوں سے بھگائے جانے والے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا جائیں تو اللہ ناز برداری فرماتا ہے، ان کے قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اسی شان کے حامل امام احمد رضا خان کے تیسرے دادا ہیں آدم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت حافظ کاظم علی خان خود فرماتے ہیں کہ میں گرمی اور جاڑ کے حساب سے، جاڑے کے حساب سے ابا حضور کے لیے لباس تیار کرتا تھا، کچھ نذرانے بھی لے کر کے جایا کرتا تھا، پیش کرتا تھا۔ ادھر جنوری دسمبر کی کڑاکی کی ٹھنڈک ہے، اور یوپی کی ٹھنڈک بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے، آپ اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو سہن کر پائیں۔ اس کڑاکی کی ٹھنڈک میں آپ کسی عام گلی میں گھوم رہے ہیں، جاڑے کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ شہر کے لوگ چوراہے میں، کہیں چوک وغیرہ میں عام طور پر آگ وغیرہ لگا دیا کرتے ہیں بدن وغیرہ گرم کرنے کے لیے۔ ایک دھوپنی وہاں پر تیار کی گئی تھی، وہیں پر حضرت آدم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بدن کو سینک رہے تھے۔ حافظ کاظم علی فرماتے ہیں میں والد گرامی کی ملاقات کے لیے بریلی آیا، اتفاق سے راستے میں مل گئے، دیکھتا ہوں کہ کڑاکی کی ٹھنڈک ہے، معمولی پتلے لباس میں ملبوس، تو میں نے اپنا قیمتی دوشالہ نکال کر کے اپنے ابا کو اڑا دیا۔ لیکن آدم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ استغنا اور نیاز بندی کے ساتھ اپنے دوشالے کو بدن سے کھینچ کر کے اسی آگ کی ٹھوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ حافظ کاظم علی کہتے ہیں میں نے دل میں ایک تجسس کیا، وسوسہ کیا، ابا حضور نے کیا کر دیا، پہن لیتے تو اچھا رہتا، نہیں پہننا تھا تو کسی غریب کو دے دیتے، آپ نے اس دوشالے کو، اس قیمتی چادر کو آگ میں کیوں ڈال دیا؟ اللہ کی پناہ آدم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے حافظ کاظم علی خان کے دل کے وسوسے سے باخبر ہو گئے۔ فرماتے بیٹا کاظم علی ادھر آ، اور اس کے بعد ہاتھ بڑھاتے ہیں، جلتی ہوئی آگ میں گوشالہ وہاں پر موجود، آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر کے بیٹے کو دے دیا۔ بیٹا چادر کھول کے دیکھتا ہے، تانا بھی سالم ہے تو بانا بھی سالم ہے۔ یہ شان ہے، میں سمجھ گیا اللہ کی ولیوں کی شان کی رانی ہوا کرتی ہے۔ اب میں بیٹھا یا تو مہربانی ذرا بیٹھے بیٹھے اندر رہا تھا، میں سمجھ گیا اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی شان میں عقل کو حیران کرنے والے ایسے کام کو صادق فرما ہی دیتا ہے جو اپنے پیارے آقا کے معجزے کا ایک مظہر ہو کر کے سامنے پیش آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان میں آقا کریم نے اپنے ہونٹ مبارک اپنی انگلیاں لگائی تھی، اور آپ نے میل کچل نکالنے کے لیے پانی وغیرہ کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے ایک جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا تھا۔ ان معاملات میں آپ جانتے ہیں میلا کچیلا اگر دسترخوان ہوا ہے پانی کا یوز کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت انس آگ کو یوز کر رہے ہیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے عام دسترخوان میلا کچیلا ہو جائے وہ پانی سے اس کی دھلائی ہوگی،
میرے آقا نے اپنے جسم پاک کو مسح دیا ہے، اس کا محل کچیلا آپ سے دور ہوگا. یہی تو تاریخ بتاتی ہے. حدیث کے جملے میں نے پڑھے، اس میں اندر جانے کی کوشش کی تو مجھے یہی واقعہ ہوا. میں نے دیکھا اس لیے کہ جب آپ کے حوالے کر دیے تو اگر جلانے کی نیت سے ڈالے ہوتے تو نکالتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا نکال رہے ہیں اس لیے کہ جلانے کی نیت سے تنور میں نہیں ڈالے تھے بلکہ صفائی کی نیت سے تنور میں ڈالے تھے. معلوم ہوگا کہ میرے آقا کریم کا وہ ایک عظیم معجزہ تھا. اسی معجزہ کا مظہر بن کر امام عشق و محبت کے تیسرے دادا اپنی ولایت اور اپنی کرامت کا اظہار بریلی کے ایک عام گلی میں کرتے ہیں. دوشالہ اپنے جسم سے کھینچ کر کے آگ میں ڈالتے ہیں. بیٹے کے وسوسے کی صفائی کے لیے دوشالہ نکال کر بیٹے کو واپس کر دیا کرتے ہیں. سبحانہ تو ہے بھائی. میں یہ پس منظر اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو اور ہم کو معلوم ہو کہ بریلی کا احمد رضا کسی معمولی خاندان سے بلونگ نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ بھائی. ان کا بڑا اونچا خاندان تھا. دادا لوگ اللہ کے ولی بن کے گزرے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ بول رہا ہوں. شان ابن دیرالی حضرت حافظ کاظم علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے دوسرے دادا ہیں، اپنے زمانے کے عظیم الشان مرتبہ پر فائز اور قائم و دائم رہے. اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت علامہ رضا علی خان. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ بریلی نے سیدوں کا مقام گھٹایا. بولی بھائی کوئی ماذا نہ بولی. دن کے 12 بجے اگر کوئی کہے سورج نہیں نکلا ہے وہ اتنا بڑا جھوٹا نہیں ہوگا جتنا بڑا جھوٹا اس حوالے سے ہوگا کہ یہ کہے کہ بریلی نے سیدوں کا مقام گھٹا دیا. بولی نا ماذا. میں کہتا ہوں کوئی میکانات کوئی ایسا خاندان پیش نہیں کر سکتا کہ جس کے خاندان میں علی علی نام کے لوگ موجود ہوں جتنے علی علی نام سے میرے احمد رضا کے خاندان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. کسی خاندان میں نہیں موجود ہوگا اتنا. حضرت سعید اللہ خان جو 5واں دادا میں نے سنایا، میرے پاس لسٹ موجود ہیں جو کہ مجھ کو بھی اکابر علماء کو سننا ہے، اس لیے میں بریف کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. ہمارے ذبیح اللہ بھائی موجود ہیں، اللہ عمر دراز کرے. میں بہت خوش ہوں کہ ابھی جو معاملات ہیں الحمدللہ یہ ہمارے شان و شانہ ہے. اللہ ان کی عمر دراز کرے. جی عرض کیا تھا. ہاں ذبیح اللہ بھائی اسی کڑی میں بھی پہلے جو کام کیا تھا آپ کو معلوم ہوگا. ہاں میں بھی اسی کڑی میں محنت کیا تھا. وہ ان لوگوں کی اسٹارٹنگ مومنٹ تھی. اگر اسی وقت دبوتے تھے آپ سب لوگ مل کر کے تو یہ حالات خراب نہیں ہوتے. خیر وہ اندر کی بات تھی. میں ذبیح اللہ بھائی جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. خیر میں وہاں نہیں جاؤں گا. یہ چند بات عرض کرتا ہوں. جی عرض کر رہا تھا یہ خاندان ہے میرے امام کا. علامہ حافظ رضا علی خان میرے امام کے دادا ہیں، نام ہے رضا علی. سبحان اللہ بولیں گے. آپ کے پردادا ہیں، نام ہے کاظم علی. آپ کے لقب دادا ہیں، نام ہے اعظم علی. سبحان اللہ. آج ہائی سوسائٹی کے لوگ گوگل میں نام تلاش کرتے ہیں، پھر جب نام نہیں ملتا تو چنی منڈی جو آتا ہے اپنی بیٹیوں کا نام رکھ دیتے ہیں. بالکل یونیک نام چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حیدری بیگم آج کوئی اپنی بچیوں کا نام رکھے گا؟ بولے بھائی. احمد رضا کا خاندان دیکھیے. سبحان اللہ بولیے. ان کے خاندان کے بچیوں کا نام ہے حیدری بیگم. خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے بھائی کا نام ہے حسن رضا خان. سبحان اللہ بھائی بولیے نا. سبحان اللہ. کیا نام ہے بولیے؟ حسن رضا خان. خود اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں حامد رضا خان. حامد و محمود میرے حضور کے صفاتی نام ہیں. اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں مصطفیٰ رضا خان. بڑی بیٹی کا نام رکھتے ہیں مصطفی بیگم. سبحان اللہ بھائی. کیا نام رکھتے ہیں؟ مصطفی بیگم. اس کے بعد بیٹی کا نام رکھتے ہیں کنیز حسن. سبحان اللہ. پھر بیٹی کا نام رکھتے ہیں کنیز حسنین. سبحان اللہ. پھر بیٹی کا نام رکھتے ہیں کنیز حسین. سبحان اللہ. آخر میں رکھتے ہیں کنیز مرتضی بیگم حضرت علی سے منسوب. سبحان اللہ. مرتضی بیگم. 12 بیٹیاں میرے امام کی اور 5 بیٹیوں کو میرے امام نے اہل بیت کا دامن اٹھا کر کے پکڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کے نام پر جتنا نام بریلی کے امام کے خاندان ہے کہیں اور موجود نہیں ہے. سبحان اللہ.
شاید کے پتا پائیں. یہ شان ہے میرے امام کے. سبحان اللہ بھائی. باپ ہے نقی علی خان, پر دادا جو آپ کے دادا ہیں رضا علی خان, آپ کی پیدائش ہے 1224 ہجری. کتنی بولیے؟ 1224 آپ کی پیدائش. اور علامہ نقی علی خان جو حضور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں, آپ کی پیدائش 1246 ہجری. کتنے؟ 1246. تو آپ اگر کاؤنٹ کریں گے تو اس وقت حضرت رضا علی خان کی عمر 21 سے 22 سال نہیں ہوگی. آپ نے شادی کرنی تھی, اس لیے ہمارا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 20 سے 25 سال کے درمیان اپنے بچوں کی شادی کر دیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ماحول میں پراگندیاں پھیلی ہوئی ہیں اس میں ذرا کنٹرول آئے گا. بچیوں کی بھی شادی جلدی کر دیا کریں. اور یہ جو ہم لوگ ہمیشہ دعائیاں دیتے ہیں ذرا پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, یہ سب بند کیجیے. اتفاقاً پاؤں میں کھڑے ہو گئے, ادھر آپ کی آنکھ بند ہو گئی, تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ تو ترتیب پر ایمان رکھیے. 22 یا 21 سال کی عمر میں علامہ رضا علی خان کی شادی ہے. علامہ نقی علی خان کی پیدائش 1246 ہجری ہے, اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 ہجری. کتنے بولے؟ 1272 ہجری. علامہ رضا علی خان جو آپ کے دادا ہیں, اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان فرماتے ہیں کہ میرے والد کے دادا علامہ رضا علی خان وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, صاحب کرامت بزرگ تھے. اس کے بعد ایک تحقیق پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوچا سیتارام یہ اسٹریٹ ایک گلی کا نام ہے جو بریلی میں ہے. وہاں پر ہولی کا ماحول چل رہا تھا. علامہ رضا علی خان کہیں سے گزر رہے تھے, بالا خانے سے ایک تواریخ نے حضرت پر رنگ چھڑک دیا. وہیں پر ایک جوشیلا مسلمان موجود تھا. بالا خانہ جا کر کے اس کو شدت کرنے کی کوشش کی. علامہ رضا علی خان فرماتے ہیں اس کو چھوڑو نہ, اس نے مجھے رنگ دیا, اللہ اسے رنگ دے گا. اتنا کہنا تھا. وہ دوائی بالا خانے سے ہانپتے کانپتے نیچے اترتی ہے اور رضا علی خان کے پاؤں میں گرتی ہے. کہتے ہیں سرکار اور کچھ بھی نہیں, بس کلمہ پڑھائیے, مسلمان بنائیے. رضا علی خان نے فوراً کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا کر اسی جوشیلے نوجوان کے ساتھ آپ نے نکاح بھی کرا دیا. نہیں سمجھے آپ نے نکاح کتنا آسان کام ہے؟ سبحان اللہ. جس کو ہمارا آپ نے اتنا ہارڈ بنا دیا, جس کی بنیاد پر زنا کا بازار ہر جگہ گرم نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ایک جوشیلا نوجوان کا وہاں نکاح ہو رہا ہے, کوئی دعائیں نہیں دیا, میرا باپ ناراض ہوگا, ماں ناراض ہوگی, خاندان کا مسئلہ ہے, برادری کا مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں. رضا علی خان نکاح پڑھا رہے ہیں اور اپنی کرامت سے کسی کو مسلمان بناتے ہیں اور اس خاتون کو میرے نکاح میں دیتے ہیں اور کس کی رائے میں لوں. سبحان اللہ. فوراً تیار ہو کے آپ نکاح فرماتے ہیں. یہ شان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے کن کے بولی؟ کن کی؟ اعلیٰ حضرت کے دادا رحمت اللہ تعالی علیہ. برٹش حکومت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے چنوتی دینے والی شخصیت کا نام رضا علی خان ہے. سبحان اللہ. 1856 کے فتنے کے بعد بریلی میں مکمل خوف احراس کا ماحول چھا گیا. لوگ خاندان چھوڑ کر کے, گھر بار چھوڑ کر کے دیہات جانے لگے. ایسے ایمرجنسی ماحول میں بھی رضا علی خان اپنے گھر میں رہے اور 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے باجماعت پڑھے. سبحان اللہ. باجماعت پڑھے, مسجد میں حاضر ہیں. گوروں کی ٹولی جا رہی ہے. سوچا کہ انکوائری کرتے ہیں, کوئی مسلمان ملے گا تو زد و کوب کریں گے. رضا علی خان موجود ہیں. گوروں نے آ کر کے مسجد کا کونا کونا چھان دیا. رضا علی خان نظر نہ آئے تو میں کہوں گا شان رضا علی خان کی یہ ہے کہ رب قدیر نے اپنے رحمت کے پردے میں چھپا لیا تھا اور نگاہ کسی گورے کی نہیں پڑی. تو اگر ان کا پوتا دنیا میں آئے گا تو معمولی ہوگا. سبحان اللہ. آج بچے ہمارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو ماں کی آنکھوں میں مکمل ٹیلی ویژن چھایا ہوا ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, کنٹینیو ماں دیکھ رہی ہے بیٹا وہاں سے. ادھر باپ کے لقمے کا بھی اثر پڑتا ہے کہ ماں جو کھا رہی ہے وہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کا
کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ سے موبائل چھوٹتا ہی نہیں ہے اور بھی بری عادت کے شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے آبا و اجداد اللہ کے ولی گزرے ہوں, سبحان اللہ, صاحب کرامت بزرگ گزرے ہوں, تو ایسے خاندان میں 12ویں صدی میں 13ویں صدی میں 1272 ہجری میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوگا تو کوئی معمولی بچہ نہیں ہوگا, بلکہ نبی پاک کے معجزات کی شان بن کر غوث پاک کے ولایت کی نشانی بن کر پیدا ہونے والا ہے. اور وہ پیدا ہوا اور دنیا نے نام احمد رضا دیا. احمد رضا نام عبد المصطفیٰ آپ نے اپنے لیے منتخب فرمایا تھا, دادا نے احمد رضا نام آپ کا رکھا. والد گرامی علامہ نبی علی خان میرے مطالعے میں جن کتابوں کی طباعت ہو چکی ہے غالباً 30 کتابوں کے مصنف, سبحان اللہ. الکلام الاوسط فی تفسیر سورہ الم نشرح, سبحان اللہ. زخم کے حساب سے, حزم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک مختصر سی صورت ہے, لیکن میرے امام کے والد گرامی نے جب قلم اٹھایا تفسیر کی شکل میں تو الکلام الاوسط نام کی ایک کتاب ہمارے وجود میں آ گئی, ایک مختصر صورت کی تفسیر آپ نے لکھی. تو اس کے علاوہ آپ نے اور بھی دیگر کتابیں لکھی. وقت کے جدید عالم تھے علامہ نبی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو آپ کے امام میں عشق و محبت کے والد گرامی ہیں. 1272 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. انشاءاللہ یہاں سے علماء کرام کو آپ سنیں گے. جو میرا موضوع ہے وہ 2-4 منٹ میں وہ آپ کو سنا دوں کہ امام عشق و محبت پر ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے, الزام لگایا جاتا ہے, اہل سنت کی طرف سے نہیں, اہل سنت کے علاوہ دیگر مذاہب کی طرف سے, کہ وہ بدعتی مولوی تھے. تھوڑی نماز کیا بولتے تھے, بدعتی مولوی تھے. اور ہمارے درمیان جو ابھی بدعات و خرافات ہیں یہ ان سب علوم کی دلیل ہے. ہم اگر یہ سب بدعات و خرافات نہیں کریں گے تو اپنے امام پر یہ لوگ اس طرح کے گناہوں میں الزام نہیں لگا سکتے. خیر یہ 2-4 بات میں آپ کو کہوں. سجدہ تعظیمی ایک مسئلہ ہے آج کے دن میں. شریعت محمدی میں یہ مطلب یہ کہ اہل سنت و جماعت, حالانکہ اہل سنت و جماعت شریعت محمدی کے ماننے والے لوگ ہیں, شریعت محمدی میں کوئی سجدہ حلال نہیں, سبحان اللہ, کوئی سجدہ حلال نہیں. اگر سجدہ تعبدی ہو تو شرک, کفر, اور اگر سجدہ تحیت ہو تو حرام. ہم سب کے امام اعلی حضرت مولانا بغلانی نے کلام اٹھایا الزبدۃ الزکیہ لے تحریم سجود التحیہ نام کی کتاب لکھی, سبحان اللہ, نام لکھی. اس میں متعدد آیات دلیل میں لے کے آئی, 40 حدیث صحیح لے کر کے آئے, سبحان اللہ, 150 فقہاء کرام کے نصوص لے کر آئے. ایک دقیق کتاب آپ نے امت کو پیش کیا اور بتایا کہ سجدہ تعبدی ہو تو شرک ہو جائے گا اور سجدہ تحیت ہو تو حرام ہو جائے گا. آج لوگوں کو سجدہ کروانے کا ایک شوق چل پڑا ہے, دلیل میں لے کے آتے ہیں سجدہ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا. تو کیا ان کو سجدہ آدم معلوم ہے؟ حضور کو معلوم نہیں تھا. صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں سجدہ تحیت کے حوالے سے اجازت کے طالب ہوئے. سرکار سجدہ تحیت ہم آپ کو کرنا چاہتے ہیں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کیا میں تم کو کفر کرنے کے لیے کہوں؟ اللہ اکبر, کیا میں تم کو کفر کی دعوت دوں؟ امام عشق و محبت نے کتاب لکھ کر امت کو بتایا کہ سجدہ کسی کو جائز نہیں, غیر خدا کو کریں گے خدا سمجھ کر تو شرک ہو جائے گا, اور مزارات میں یا کسی پیر بزرگ کو سجدہ کریں گے تو حرام کام ہوگا, کیونکہ شریعت محمدیہ میں سجدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کس کے لیے؟ غیر خدا کے. سجدہ صرف خدا کے لیے ہوگا, صرف خدا کے لیے. امام عشق و محبت سے صاحب ذرا سا دھیان دیجیے, مجھے سنیں گے تو اچھا رہے گا. امام عشق و محبت سے سوال ہوا, آج کل یہ جو ناز خان لوگ جس کی داڑھی بھی نہیں ہوتی, نماز اعلانیہ چھوڑ دیتے ہیں, دیگر حرام کام میں ملوث رہتے ہیں, ایسے ناز خانوں کو اسٹیج میں جگہ دینا جائز ہے؟ امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ کے 10ویں جلد کے صفحہ نمبر 288 میں
نہیں بولیں گے بھائی؟ سبحان اللہ۔ یہ فتویٰ رضویہ ترجمہ والا نہیں، جو اصل ہے، اصل فتویٰ رضویہ 10ویں جلد کے صفحہ 288 میں آپ نے لکھا اور فرمایا کہ ایسوں کو منبر رسول دینا جائز نہیں ہے اور ایسوں سے نعت پڑھوانا بھی جائز نہیں ہے۔ جو سنت پر ڈھلا ہوا ہوگا ان کی زبان سے نعت اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی، یہ یاد رکھیے گا۔ امام اشفاق محمد سے سوال ہوا کہ مزار کا طواف جائز ہے؟ ہمارے بہت سارے اہل سنت کے بھائی لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے، تو چکر لگا لیتے ہیں۔ یہ معلوماتی بات ہے، میں آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے سنا دیتا ہوں، سنیے۔ امام اشفاق محمد نے احکام شریعت کے علاوہ فتویٰ رضویہ کی 10ویں جلد کے علاوہ کئی اور جلدوں میں جا بجا اس سوال کا تکرار ہوا ہے، تو جواب کی بھی آپ نے تکرار فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا طواف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، تو اب طواف مدینے میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب طواف صرف کعبہ کے ساتھ خاص ہے، طواف مدینے میں نہیں ہوگا، مدینے میں میرے نبی کے مزار میں جب طواف نہیں ہو سکتا، تو پھر اب کسی پیر، کسی بزرگ، کسی ولی کے مزار میں طواف روا نہ رہا۔ کہیں بھی طواف کریں گے تو ممنوع ہو جائے گا۔ امام اشفاق محمد سے سوال ہوا مزار کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا قبرستان میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ میرے امام نے جواب لکھا کہ قبر اگر سامنے ہو نماز پڑھنا حرام، اور اگر عین قبرستان میں نماز پڑھتے ہیں کسی قبر کے اوپر تو بھی حرام۔ جوتا چپل پہن کے جا سکتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر مالکوں کی قبر ہے تو جوتا پہن کر کے، چپل پہن کر کے جانا جائز نہیں۔ ہاں قبرستان میں کچھ راستے متعین بنا دیے جاتے ہیں تو ان راستوں میں چپل وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ امام اشفاق محمد سے سوال ہوا پیر صاحب سے پردہ ضروری ہے؟ یہ مسئلہ ضرور سنیے گا۔ پیر صاحب سے پردہ ضروری ہے یا نہیں؟ امام اشفاق محمد نے جواب لکھا اگر پیر صاحب غیر محرم ہے، محرم میں نہیں ہے، اگر باپ بھی پیر صاحب ہے تو بھائی پردہ نہیں ہے نا، جن سے نکاح حرام ہے وہ اگر پیر بن گئے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ فرماتے ہیں پیر صاحب اگر غیر محرم ہے تو پیر صاحب سے پردہ فرض ہے۔ سبحان اللہ، پیر صاحب سے پردہ فرض ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ حضرت ایک پیر صاحب ہیں جو عورتوں کا حلقہ بنا کر کے ذکر کراتے ہیں اور پیر صاحب بیچ میں بیٹھتے ہیں، ایسا کرنا جائز؟ امام اشفاق محمد نے فتویٰ رضویہ میں اس کا جواب لکھا ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے، غیر محمود ہے، اور ایسے پیر کے ہاتھ میں بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بریلی کے امام نے امت کو شریعت کا آئینہ پیش کیا ہے، اس لیے بریلی کے امام کو پڑھیے نا، آپ بیٹھے ہی، اگر آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پڑھیے، علماء جو سناتے ہیں تو سنیے، تبھی جا کر کے احمد رضا خان سمجھ میں آئیں گے اور ان کا مسلک و مذہب سمجھ میں آئے گا، اور دین و شریعت کی پاسداری کا آپ کو وثوق بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ان چند باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ مطالعہ بڑا بسیط رہتا ہے اور اس کو سمیٹ کر بیان کرنا بڑا مشکل رہتا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔